بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما زیادته مدۃ ثالثۃ الاسم نحو زمان على ازمنۃ غالبا وجاء قزل وغزلان وعنوق. اب یہاں سے اسم ثلاثی مزید کی جموع کا بیان شروع ہو رہا ہے. فرماتے ہیں ما زیادته مدۃ ثالثۃ، اسم ثلاثی مزید جس میں زیادتی حرف مدہ سے ہو اور تیسری جگہ پر ہو، تو پہلے اسم کے جموع تکسیر کا بیان آئے گا، اس کے بعد پھر صفت کی جموع تکسیر کا بیان آئے گا، یعنی صفت ثلاثی مزید کہ جس میں زیادتی حرف مدہ سے ہو اور تیسری جگہ پر ہو. تو پہلے اسم کی زیادتی کا بیان آ رہا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. تو پہلے مدۃ الالف کی جموع کا بیان آئے گا، پھر مدۃ الیا کی جموع کا بیان ہوگا، پھر مدۃ الواو کی جموع کا بیان ہوگا. تو سب سے پہلے اسم ثلاثی مزید جس میں زیادتی حرف مدہ سے ہو اور تیسری جگہ پر ہو اور وہ زائد حرف الف ہو، اس کی جموع تکسیر کا بیان آ رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وزن اگر فعال ہو تو اس کی جمع افعیلہ پر آتی ہے، جیسے زمان اس کی جمع ازمنہ پر آتی ہے. غالباً یہ وزن غالب ہے. اور 3 اوزان فعال کے غیر غالب ہیں، فعل، فعلان اور فعول، جیسے قزول، غزلان اور عنوق. رضی نے لکھا ہے کہ عنوق کو یہاں ذکر کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ عنوق عناق کی جمع ہے اور عناق یہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، جبکہ یہاں پر ابھی مذکر کی جموع کا بیان چل رہا ہے. وَنَحْوُ حِمَارٍ عَلَىٰ أَحْمِرَةٍ، اگر وزن فعال ہے تو اس کے اندر 2 وزن غالب ہیں، نمبر 1 افعیلۃ اور نمبر 2 فعول. جیسے حمار اس کی جمع تکسیر احمیرۃ اور حمر وزن پر غالباً اکثر آتی ہے. وجاء صیران و شمائل، اور 2 اوزان غیر غالب ہیں، فعلان اور فعائل، جیسے صیران اور شمائل. اگر وزن فعال ہے تو اس کی جمع تکسیر میں ایک ہی وزن غالب ہے، افعیلۃ، جیسے غراب میں اغربۃ. اور غیر غالب یہ اوزان ہیں، فعول، فعلان، فعلان، فعلۃ، جیسے قرود، غربان، زقان اور غلبۃ. اور ایک وزن نادر ہے جیسے فعل ایک وزن نادر ہے جیسے زب. وجاء فی مؤنث الثلاثۃ عنق، فعال، فعال اور فعال یہ تینوں اگر مؤنث ہوں تو ان کی جو جموع تکسیر ہے وہ افعول وزن پر آتی ہے. ان تینوں کی مثالیں دے دی، جیسے عناق کی جمع تکسیر عنق وزن پر آئے گی، زراع اس کی جمع تکسیر ازرع پر آئے گی، اور عقاب اس کی عقب وزن پر آئے گی، یعنی افعول وزن پر آتی ہے. یہی وزن اس کے اندر غالب ہے. وَأَمْكُنٌ شاذٌ، امکن مکان کی جمع ہے، اور مکان کی جمع مکائن آنی چاہیے کیونکہ یہ کون کا ظرف ہے، لیکن امکن لائی گئی اس کی جمع، تو شاذن کیونکہ یہ خلاف قانون اور خلاف قاعدہ ہے، یہ شاذ ہے. وَنَحْوُ رَغِيفٍ عَلَىٰ أَرْغِفَةٍ، اب مدۃ الیا کا بیان ہے. فعیل اگر وزن ہے تو اس کی جمع تکسیر افعیلہ اور فعل اور فعلان 3 اوزان پر آتی ہے، اور یہ 3 اوزان اس میں غالب ہیں، یعنی اکثر استعمال ہوتے ہیں. چنانچہ رغیف اس کی جمع ارغفۃ، رغف اور رغفان یہ غالب اوزان ہیں اس میں. وجاء انصباء وفصال وافائل، 3 اوزان غیر غالب ہیں، افعیلا، فعال اور افاعل، جیسے انصباء، فصال اور افائل. وظلمان یعنی فعلان یہ وزن قلیل قلیل ہے. وربما جاء مضاعفه على سرور، اگر فعیل وزن مضاف سے ہو تو اس کی جمع تکسیر فعول وزن پر آتی ہے، جیسے سریر کی جمع سرور وزن پر لائی جاتی ہے. ونحو عمود، اب مدۃ الواو کا بیان ہے. فعول وزن ہو تو اس کی جمع تکسیر میں 2 اوزان غالب ہیں، افعیلۃ اور فعول، جیسے عمود کی جمع تکسیر میں 2 وزن غالب ہیں، اعمدۃ اور عمود. اور 3 اوزان غیر غالب ہیں، فعلان، افعال اور فعائل، جیسے قعدان، افلاء اور ذنائب. الصفت، تو ابھی تک ذکر تھا اسم ثلاثی مزید کہ جس میں زیادتی تیسری جگہ پر ہو، حرف مدہ سے ہو.
اب صفت ثلاثی مزید کا بیان آ رہا ہے جس میں زیادتی حرف مدہ سے ہو اور تیسری جگہ پر ہو. ترتیب وہی رہے گی کہ پہلے مدۃ الالف کا بیان ہے، پھر مدۃ الیا کا آئے گا اور پھر مدۃ الواو کا. تو فرماتے ہیں کہ صفت جبان یعنی فعال وزن پر ہو تو اس کی جمع تکسیر میں 3 اوزان آتے ہیں، فعلا، فعل اور فعال، جیسے جبنا، صنوع اور جیاد. اور فعال کے اندر 2 وزن غالب ہیں، فعول اور فعال، جیسے کناز کے اندر کنوز اور ہجان کے اندر ہجان. تو ہجان کا مفرد بھی ہجان ہے اور جمع بھی ہجان ہے، لیکن ہجان مفرد یہ بروزن کتاب ہے اور جمع یہ بروزن رجال ہے. اگر وزن فعال ہو تو اس کی جمع 3 اوزان پر آتی ہے، فعلا، فعلان اور فعلان، جیسے شجاع کی جمع شجاع، شجعان اور شجعان وزن پر آتی ہے. اب مدۃ الیا کا بیان، اگر فعیل وزن ہے تو اس کی جمع فعلا، فعال، فعل، فعلان، فعلان، افعال، افعلاء، افعلات اور فعول وزن پر آتی ہے، جیسے کریم سے کرماء اور کرام. اسی طرح نذر، سنیان، خسیان، اشراف، اصدقاء، اشحۃ جو شحیح کی جمع ہے اور ظروف. اگر اب مدۃ الواو کا بیان ہے، فعول وزن ہو تو اس کی جمع میں فعل وزن غالب ہے اور 2 وزن غیر غالب ہیں، فعلا اور افعال، جیسے ودداء اور اعداء.